شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کے خصوصی پروگرام کے سلسلے میں آج تراویح میں پڑھی گئی 24ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. 24ویں پارے میں سورۃ الزمر کے باقی ماندہ حصہ اور اس کے بعد سورہ غافر اور سورہ فصلت کے مضامین پیش کیے گئے ہیں، اور سورہ زمر کا جو باقی حصہ 24ویں پارے میں وارد ہے اس میں جو چند مضامین ہیں ان کے خاص جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے. یہ 33 اور 34 نمبر آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا. ایک وہ گروہ کہ جو انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلانے والے ہیں اور جن کا دائمی ٹھکانہ یا ابدی ٹھکانہ جہنم قرار پائی ہے، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو انبیاء کرام کی دعوتوں کو قبول کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان کا ابدی مستقر اور ٹھکانہ مقرر کیا ہے. اس کے بعد پھر انسانوں کو کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور اس کا احسان ہے کہ وہ یقیناً انسان دنیا کی زندگی میں گناہوں اور بہت ساری آلودگیوں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے. اور توبہ اور انابت کی اس دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس منظر کو جو دو گروہوں کا جو ابدی انجام ہوگا ان کا تذکرہ وسیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا، اس اعتبار سے 60 نمبر آیت سے لے کے 73 نمبر آیات تک اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جن کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا اور داروغہ جہنم کے اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوگا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے کہ جو تمہیں آج کے اس انجام سے ڈرانے والے ہوں. اور پھر اس کے بعد جنت والوں کو جب جنت کی طرف جو ہے ان کو لے جایا جائے گا اور وہاں جو ان کا استقبال اور ان کے لیے سلامتی کی جو نوید سنائی جائے گی، اس کے تذکرے پہ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ غافر ہے. یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 82 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حق اور باطل اور ہدایت اور ضلالت کے درمیان ایک مارکے کی کیفیت کا بیان ہے اس میں. اور اس میں اس کی ابتدا بھی جو ہے قرآن کریم کے اس معجزے سے کی گئی ہے کہ جو اتنے زمانے کے گزرنے کے باوجود بھی جو ہے اس کا وہ اعجاز اس کا آج بھی باقی ہے، اور قیامت کی صبح تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس وحی کی جو کیفیت ہے اس کا وہ جو ہے اس کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے وہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، لیکن دوسری طرف سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور پھر بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو مختلف نوعیت کی جو صفات ہیں ان کو 3 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد جو مضامین اس کے اندر خاص طور سے وارد ہوئے ہیں اس میں یہ تذکرہ ہے کہ جو حملۃ العرش جو فرشتے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اور ان کے بلندی درجات کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات میں جو فرشتے ہیں وہ بھی بنی نوع انسان کے لیے ایک رحمت ہیں اور ان کے لیے دعاؤں میں مشغول ہیں. اس کے بعد اس ترغیب کے بعد جو ہے اس ترہیب کا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا بھی تذکرہ ہے کہ پھر کس طریقے سے کفار کو جو ہے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور وہ جو اور پھر وہ آپس میں جو ہے اہل کفر آپس میں ایک دوسرے سے جو مکالمہ کریں گے اور ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، اور اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے جو جہنم کے فرشتوں سے جو ہے وہ درخواستیں اور منتیں اور ترلے کریں گے، ان کا تذکرہ ہے.
اور پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو فرعون اور موسیٰ کا جو قصہ ہے اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ دعوت تھی اس کا جب انکار کرنے لگا فرعون، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی قوم سے ایک شخص کو ایمان نصیب کیا، اور وہ ایمان لانے کے بعد اس نے فرعون کو اس کی سرکشیوں سے باز رکھنے کے لیے نصیحتیں کرنی شروع کی، اور ایک بڑی مؤثر قسم کی اس نے گفتگو کی، تبلیغی قسم کی گفتگو، اللہ تعالیٰ نے ان نکات کو بیان کیا ہے، اور فرعون نے اس گفتگو کا تاثر زائل کرنے کے لیے اس کو دھمکیاں اور اس کی بات کا مذاق اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بلکہ فرعون نے اس رجل مومن کی، اس مومن شخص کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے جو ہے اپنے وزیر حامان کو یہ حکم دیا کہ بھئی یہ جس خدا کا یہ تذکرہ یہ شخص بار بار کرتا ہے اور موسیٰ بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ وہ موسیٰ کا یہ خدا ہے کہاں ہے، ذرا میرے لیے ذرا کوئی اونچا سا مینارہ بناؤ اور اس پہ میں چڑھوں اور چڑھنے کے بعد دیکھوں کہ آسمان میں کوئی خدا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہر دور کے جو فرعون صفت جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق کے مقابلے میں تکبر کرنے والے اور سرکشی کرنے والے، وہ اس طریقے سے حق کو ہنسی اور مذاق میں اور ٹھٹھے میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تمسخر استہزاء کی جو کیفیت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا، 28 سے لے کر 46 نمبر آیات تک یہ پورا تذکرہ چلتا ہے اس رجل مومن کا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس نے انسانوں کو دنیا کے اندر عطا فرمائی ہیں۔ سکون کے لیے رات ہے، دیکھنے اور معاش کے لیے دن ہے، اور اس کے بعد آسمان کو چھت بنایا گیا ہے، انسانوں کو خوبصورت شکلیں عطا فرمائی ہیں، رزق کے لیے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر انسان جو ہے ان نعمتوں گننا بھی چاہے تو وہ گن نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے انسان کو اپنے خود اس کی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان مراحل کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کس طریقے سے جو ہے مختلف قسم کے کمزوری کے عالم میں وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر کس طریقے سے جو ہے وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے۔ تو ان مراحل تخلیق کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سورت کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی، اور اس کے بعد جو ہے جو ہلاکت اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے سرکشوں کی، تو ان کے جو آثار دنیا کے اندر ان کی ہلاکت کے جو آثار ہیں ان کو دیکھنے کی دعوت دی ہے کہ وہ دیکھو اور انجام دیکھو کہ ان سرکشوں اور متکبرین کا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فصلت آتی ہے، اور سورہ فصلت یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے اس صورت کو۔ اور اس صورت کا آغاز جو ہے حروف مقطعات میں حامیم سے ہوا ہے، اور یہ تعداد کے اعتبار سے 7 ایسی صورتیں ہیں کہ جنہیں حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں نزول کے اعتبار سے بھی اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ صحیح مناسب انداز میں، مطلب یہ ہے کہ سورہ مومن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ شورا ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے، سورہ احقاف ہے۔ ان ساری صورتوں میں ایک تو یہ جو کامن کریکٹر ہے، ایک تو یہ کہ یہ ساری مکی ہیں، اور ان کی ترتیب نزول اور ترتیب قرآنی یکساں ہے، جس ترتیب کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب سے یہ قرآن کریم میں بھی درج ہوئی ہے، اور ان سب کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اور ان سب میں جو مکی صورتوں کا بنیادی دعوتی محور ہے توحید اور رسالت اور معاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اور انبیاء کرام اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اور بعث بعد الموت کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب اور جزا کے لیے انسانوں کی حاضری۔ تو یہ مضامین ان تمام صورتوں کے اندر اسالیب بدل کے، انداز بدل کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ
اور ظاہر ہے کہ ان ساری ہی صورتوں کے ابتدا میں جو ہے یہ چیز بھی ہے کہ قرآن کریم کا اور اس کے اعجاز کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین مکہ کے جتنے بھی جو گمراہیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے، اس انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ تم سے زیادہ طاقت اور قوت میں قوم عاد تھی، جو بہت زیادہ تم سے زیادہ دنیا کے اندر ان کے وسائل تھے، سرکشی کے نتیجے میں جو انجام ہوا اس سے تم جو ہے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ بھی کہتے تھے من اشد منا قوت، ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو اس کے مقابلے میں کفار مکہ کو کہا گیا کہ تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ان کے مقابلے میں۔ اور پھر اس کے بعد قوم عاد کے بعد قوم سمود، کہ پھر جب انہوں نے بھی جو ہے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اوپر چنگاڑ اور چیخ کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انسانوں کے لیے یہ چیز بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوگا تو اس کے خود اپنے جو اس کے اعضاء جو ہے وہ تک بھی جو ہے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کا اختتام جو ہے اس بیان عدل پر ہوتا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اس کے نفس پر ہے، اور وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام، اور اس کے لیے اس میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے، اور اس نے احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے، اتمام حجت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام کی نصرت معجزات سے کی، انبیاء کرام کی نصرت ہدایت ناموں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے کی، اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ دنیا کے اندر باقی رکھا، خیر کی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے نصرتیں بخشی۔ یہ سب کچھ انسانوں کے لیے ہے تاکہ وہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے لیے وہ راستہ چنیں کہ جو ان کے رب کا پسندیدہ راستہ ہے، اور اس راستے کا انجام جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اور ابد الآباد کی وہ نعمتوں والی زندگی ہے۔ وہی ہر شخص کا مطمع نظر اور اس کا نصب العین ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔